اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ تھوڑا سا لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی تھی الممدوح کے لیکچرز کے بارے میں، تو ظاہر ہے ہم نے تھوڑا آگے پیچھے اس ترتیب سے بھی جہاں پہ جو ہمیں لگا کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں، بیچ بیچ میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ تو یہ پھر میں نے لیکچر نمبر 1 سے لے کر آگے 152 تک لسٹ بنا لی ہے۔ یہ لیکچرز ہیں تاکہ کسی کو بھی اگر لسٹ میں دیکھنے میں کچھ آسانی اس سے ہوتی ہو تو اس لسٹ سے دیکھ لیا کریں ریفرنس کے لیے کہ کون سا لیکچر کس نمبر پہ ہے۔ تو ظاہر ہے لیکچر نمبر 1 تو تھوڑا انٹروڈکشن سے ہے، اور پھر پہلے 3-4 لیکچر تو قرآن کریم کے الممدوح میں کیا سٹائل کیا ہے، پھر لیکچر نمبر 5 سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے، 6 میں علامت رکوع ہے، اس کے بعد دوبارہ تھوڑا سا الممدوح کے مادہ اور مصدر کے علامات کے بارے میں بات ہوئی، پھر آیت الکرسی، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے، اس کا ممدوح کے سٹائل میں ترجمہ ہے۔ دین ہم نے چھوٹی صورتیں سٹارٹ کیں پارہ نمبر 30 کے آخر سے، آخری صورت سے، سورۃ الناس، صورت نمبر 114، پھر سورہ فلق۔ اس طرح ہم چھوٹی صورتیں تھوڑی سی جب کور کر لیں تو اگین ہم نے تھوڑا سا کیا کہ مادہ مصدر اور چند علامات کا خلاصہ، تاکہ پچھلے لیکچرز کے بعد ہمیں کچھ اندازہ ڈیولپ ہو، اور ہم نے اللہ کے کرم سے شروع کر دیا سورۃ البقرہ کو۔ سورۃ البقرہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس کے بعد اس کی دوبارہ ہم نے تھوڑا سا القرآن کی ایپ اور کتب سے کیسے پڑھ سکیں، کیونکہ کوئی ہاتھ میں چیز ہوتی ہے تو پڑھنا آسان ہوتا ہے صرف لیکچرز کے ساتھ، اس کی نسبت اگر ایپ یا کتب ہاتھ میں ہو تو پڑھنا آسان ہو جاتا۔ اس کے بعد ہم نے اسم کی اور فعل کی اور حروف ندا وغیرہ کی اقسام پر کچھ گردانے الممدوح کے انتہائی سادہ سٹائل سے الحمدللہ اللہ نے کروایا، بندے کا کوئی کمال نہیں، کچھ ہم نے گردانوں کو کیا، پھر گنتی، کیونکہ قرآن کریم میں گنتی آئے گی، پھر ہم نے صلاۃ سٹارٹ کر دی، کیونکہ نماز کا ترجمہ ہر انسان کو، ہر مومن کو، ہر مسلم کو آنا چاہیے، اس لیے کہ صلاۃ میں خشوع و خضوع آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ کو ترجمہ نہ آئے۔ تو صلاۃ اور اس کے ساتھ کی جو باقی مناسک ہیں جیسے کہ اذان ہو گیا، وضو ہو گیا، روزمرہ کی دعائیں جو ہم صلاۃ میں پڑھتے ہیں، اور دوبارہ ہم نے پارہ 30 کی صورتوں پہ آگے چھوٹی صورتوں کے اوپر ان کو ہم کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ سورہ رحمان کا ترجمہ بتائیں، پھر 3 لیکچر سورہ رحمان کے ترجمے پہ کر لیے، اور پھر تھوڑے سے ہم نے مادہ کے جو میرے لغت کے لیکچرز ہیں ان کو ہم نے کور کیا، تاکہ پتہ چلے کہ ایک مادہ سے کتنے ڈیریویٹوز نکلتے ہیں، جو ماخذ نکلتے ہیں، اس مادہ کا اردو میننگ کیا ہے، انگلش میننگ کیا ہے، اور ڈیریویٹوز کیا ہیں۔ اور پھر قرآن میں کچھ ہم نے خوف کی حالتیں اور دل، ذل، ذل، ضرب، ان وغیرہ کا بیان کیا، اور پھر کسی نے کہا کہ جمعے کو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس کے لیکچر کر لیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ چند لیکچرز میں ہم نے سورۃ الکہف کو کیا کور، اور پھر قصص الممدوح شروع کر دیا کرونالوجیکل آرڈر میں، دنیا کے ارتقاء کی ترتیب سے، کہ الممدوح کے قصص میں کہ ایک تو انبیاء علیہ السلام کی ترتیب و نسب کیا ہے، جس میں کہ کچھ قرآن سے ریفرنس لی اور کچھ تورات سے اور کچھ باقی کتب سے جو کہ اوتھینٹک تھا۔ اس کے بعد واللہ عالم جس حد تک ہم اوتھینٹک ڈھونڈ سکتے تھے یا ریفرنس ڈھونڈ سکتے تھے، پھر کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، ملائکہ کی، انس و جن کی، اور پھر نبی آدم علیہ السلام کا قصہ، 2-3 لیکچرز اس پہ تھے، پھر قصہ حابیل و قابیل قرآن کریم میں مینشنڈ ہے، پھر نبی شیس کا تو قرآن کریم میں نہیں مینشنڈ، لیکن قرآن کے بعد جو کتب ہیں جیسے حدیث پاک ہے اور ابن کثیر وغیرہ سے ریفرنس لے کے ان کا قصہ، پھر کچھ انبیاء کے قصے کر کے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن میں بیوی کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ہم آگے سورہ بلد سے ہم نے دوبارہ سٹارٹ کر لی، اور اس میں پھر ایک لیکچر چونکہ سورۃ الاعلیٰ آ رہی تھی تو مسبحات کسے کہتے ہیں، اور پھر سورۃ الاعلیٰ پہ آئے، اور یہ چیز کرتے ہوئے سورۃ النبا کر کے جب 30واں پارہ مکمل ہو گیا، تو ہم نے اس لیے کہ فہم ہو کہ کتنا ملتا جلتا ہے قرآن کریم کے مادہ ہمارے اردو الفاظ سے، تو ہم آواز مادہ اور جانے پہچانے مادہ پہ بہت سمپلیفائڈ لیکچرز ہم نے کیے، اور اس کے بعد ہم نے دعائے قنوت پہ لیکچر، جو اوپر صلاۃ میں تھے وہ کلمات قنوت تھے جو ہم لوگوں میں سے اکثریت کو یاد ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، لیکن وہ کلمات قنوت آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں کہ انہوں نے یہ کلمات قنوت پڑھے۔ تو یہ ہم نے دعائے قنوت جو کہ الحمدللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پہ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو سکھائی۔ اللہم اہدینی، وہ والی جو ہے دعائے قنوت، یہ وہ ہے جو کہ ہم سب کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن میں استعمال دوست یا ساتھی کے لیے الفاظ جو ہوئے، پھر جسم کے اعضاء کے مستعارن مطلب
اور یعنی دیگر معنی، ایک تو جسم کے حصے کا معنی ہو گیا نا لفظی مطلب، لیکن جو مستعار ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ لیکچرز، عربی کا جو اعجاز ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے یہ 2 لیکچر کیے، اور پھر ہم نے دوبارہ سورۃ البقرہ کو شروع کر دیا، اور اللہ کا کرم ہے لیکچر نمبر 150 پہ سورۃ البقرہ کا پہلا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اور اس کے بعد الممدوح کے لیکچرز کی یہ لسٹ میں بنا رہی ہوں، اور پھر والدین کو اف تک نہ کہنا، یہ جو ہے نا جو ذکر ہے، کسی نے پوچھا مجھ سے تو میں نے پھر سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات جس میں یہ ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہنا، اور پھر وہ ختم اس پہ ہوتا ہے 2-3 آیات ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کا ترجمہ اس پہ ختم ہوا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کو سہولت ہو تو یہاں سے لیکچرز کے نام دیکھ لیں، اور پھر آگے ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے، لیکچر نمبر 153 سے آگے جو بنتے جائیں گے وہ ہم اپلوڈ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔